من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والسلام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالکوثر محمد الطاهرين المعصومين المحبوبين المنتجبين المحبوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاشة حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن الله مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقالوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خالق کائنات شکر سب ماتوں کا قربان کا منظور الہی آمین آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس بار پارکہ میں آنا حسین فاطمہ آپ کی بارگاہ میں منظور ہو الہی آمین جو بھی مومن مومنہ جس لیے جس ارادے سے اس مجلس سے پاک میں آیا ہے مالک کائنات اور ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے الہی آمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے الہی آمین جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے الہی آمین مزید امام بارگاہ کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے الہی آمین یہ نگری راجعی ترقی عطا فرمائے الہی آمین یہ نعمت کی توفیقات خیر و اضافہ فرمائے الہی آمین اپنی عزت و عظمت کے صدقہ میں نام بے نام جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ہماری ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے الہی آمین میرے والدین کو صحت کاملہ و عاجلہ الہی آمین اپنی عزت و عظمت کے صدقہ میں اس دور ستم میں شیعہ حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے الہی آمین منتقم خون حسین بارہ سے حقیقی امام حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے الہی آمین ہم سب ان کے عوان و ہم سب و شمار فرمائے الہی آمین ایک مل کے باواز بلند سلام اللہم صل علی محمد وآل محمد خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد دلوں کی دھڑکنوں میں علی سینوں میں حسین بازوؤں پہ عباس اور پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارع کے حیات میں ولایت علی کو رواں جمع فرمایا چلیں جو ابھی بھی نہیں بول سکے کوشش کریں ان کی زبان معطل ہو جائے خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا پوشیدہ لباس نہیں دیکھا بلکہ مجلس عزا کی صورت میں ہمیں عرش پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حسین کی ناراضی ہوگی اب بھی نہیں بول سکے کوشش کریں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اگلے سال تک داد دو داد کا محض فکرہ بدل ہے خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں شریعت والے امام دیے ہیں شرارت والے امام نہیں 1445 ہجری کے عشرہ ثانی کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں ماشاءاللہ. عنوان امامت قرآن کے آئینے میں اس عنوان پہ گفتگو کرتے ہوئے آج مسلسل 7واں روز ہے
قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الانبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ، اس کی 73ویں آیت، جس کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ امام جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں، اور اسے میں امام بناتا ہوں یَهْدُونَ، اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہوں، اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہوں بِأَمْرِنَا، وہ میرے عمل سے کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے وجود میں وحی کی ہے نیک کام کرنے کی، اقام الصلاۃ، اور امام نماز کو زندہ کرتا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو حیات دیتا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِینَ، اور یہی عزت سے ہمارے عبادت گزار ہیں۔ اور اسی آیت کے ذیل میں مختلف قرآن مجید کی آیات کے سہارے سے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے مقام امامت بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ امام کس سے ہونا چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے، امام کس قبیلے کا ہونا چاہیے، امام کس خاندان کا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے آئینے میں ہم نے امام کے اوصاف بیان کیے۔ اگر آپ متوجہ ہوں، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں موجود ہو، تو کل ہم نے عرض کیا کہ امام زکوٰۃ کو کیسے زندہ کرتا ہے، لہذا جو افراد کل نہیں آ سکے وہ پوری توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کل کی گفتگو سے مربوط ہو جائیں گے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں سے چھوڑ رہا ہوں وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کل کی گفتگو سے مربوط ہو جاؤں۔ آپ پوری توجہ فرمائیے گا۔ امام کس قبیلے کا ہونا چاہیے؟ اگر اس چیز پہ آپ غور کریں کہ امام کس قبیلے کا ہونا چاہیے، تو آج میں قرآن سے آپ کو امام کا قبیلہ دکھاؤں۔ اور جس آیت کی روزانہ تلاوت کر رہا ہوں اسی آیت سے قبیلہ نکلے تو مزہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ انشاءاللہ۔ دیکھیے پورے عرب میں بڑے قبیلے ہیں، کوئی قبیلہ بنی ہاشم ہے، کوئی قبیلہ بنی عباس ہے، کوئی قبیلہ بنی اسد ہے، کوئی قبیلہ بنی عدی ہے، کوئی قبیلہ بنی تمیم ہے، کوئی قبیلہ بنی جرہم ہے، کوئی قبیلہ بنی کلاب ہے۔ تو امام کس قبیلے کا ہونا چاہیے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ پروردگار عرب میں اتنے قبیلے ہیں تو دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ میں بھی امام ہوں، تو امام کس قبیلے کا ہونا چاہیے؟ آواز قدرت آئی وجعلنا، امام جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں۔ پروردگار امام تو بناتا ہے، جسے تو امام بناتا ہے وہ کس قبیلے کا ہوگا؟ آواز آئی ہم، پیچھے نہ رہیے ساتھ ملیے، جسے میں امام بناؤں گا وہ ہم قبیلے سے ہوگا۔ توجہ نہیں کی آپ نے عزیزان محترم، میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، قرآن نے کوڈ ورڈ رکھا کہ جسے میں امام بناؤں گا وہ ہم قبیلے سے ہوگا، کسی ایرے گہرے قبیلے سے نہیں ہوگا، قبیلہ ہم سے ہوگا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، قبیلہ ہم سے ہوگا۔ اب قبیلہ ہم کیا ہے؟ جس سے امام ہوگا۔ تو ہم نے نہیں پوچھا، جبرائیل نے پوچھا، جب پنجتن پاک چادر کے نیچے آگے من تحت الکساء، پروردگار کی چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی ہم فاطمہ تو حسین کی بارہ کی ہوگی جو ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، کہ امام جس ہم قبیلے کا ہوگا وہ قبیلہ ہم فاطمہ ہے۔ قرآن سے قبیلہ امامت بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ فاطمہ کا قبیلہ ہم ہے، امام اسے بنائیں گے ہم قبیلے سے۔ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، اب زمانہ جسے مرضی امام سمجھے، قرآن تو کہہ رہے امام وہی ہے، تو حسین نہیں، نبی نہیں، علی نہیں، فاطمہ کے قبیلے سے ہو۔
فاطمۃ الزہرا پر بلند ترین صلوات۔ فاطمہ کے قبیلے سے امامت چلے گی، اور کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ تو کوئی کہے گا کہ شوہر امام ہے، سمجھ میں آتا ہے، بیٹے امام ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ فاطمہ کے بابا۔ تو کیا محمد صرف نبی ہیں؟ کیا محمد صرف طٰہٰ ہیں، صرف یاسین ہیں؟ یہ کائنات کے امام ہیں، اور محمد انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء ہے۔ پورا امامت کا سلسلہ اللہ نے فاطمہ کے گھر میں رکھا، اور کیا ارشاد فرمایا کہ اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ پیچھے رہ کے تھوڑا سا میرے ساتھ ملیے گا، یہ نہیں کہا نبی کے اہل بیت۔ توجہ نہیں، لفظوں پہ غور کرو، جو عربی فہم رکھتے ہو، عربی کا شوق رکھتے ہو، وہ تو غور کرے۔ اہل بیت نہیں کہا، اہل نبی نہیں کہا، اہل النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ نبی کے اہل نہیں، نبوت وہ پوسٹ ہے جنہیں پہلی تقریر یاد ہو، جو اللہ نے بنائی ہے۔ لہذا نبوت کے جو اہل بیت ہیں وہ امام ہوں گے۔ پروردگار مرکز فاطمہ کو کیوں بنایا؟ توجہ چاہتا ہوں، مرکز فاطمہ کو کیوں بنایا؟ تیرا سردار الانبیاء ہے، تیرا لاڈلا ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، جس کے قدموں کی قسمیں کھاتا ہے، جس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہتا ہے، اسے مرکز بناتا۔ آواز قدرت آئی، اگر میں محمد کو مرکز بناتا تو نہ جانے کائنات میں کتنے امام ہو جاتے ہیں۔ نہیں توجہ کی، نہ جانے کائنات میں کتنے امام ہو جاتے۔ میں نے مرکز فاطمہ کو بنا کے زمانے کو بتایا، جس کا رشتہ محمد سے ہو وہ امام نہیں، جس کا رشتہ فاطمہ سے ہو وہ امام۔ آپ کو 12 کو امام مانتے ہو، میں نے کہا ظاہر میں 4 تھے، باقی حسین کی پیشانی میں تھے۔ حسین کی ماں زندگی دیکھی بولنے والا، ظاہر میں 4 تھے، باقی حسین کی پیشانی میں تھے۔ وہی توجہ فرمائیے گا، امام کون ہوگا؟ جو قبیلہ ہم سے ہو۔ امام کون ہوگا؟ جو قبیلہ فاطمہ سے ہو۔ سمجھیے گا، یہ فقط دعویٰ نہیں ہے، اس کی دلیل بھی ہے۔ کل کی گفتگو سے مربوط ہونے لگا ہوں۔ بعد از رسول 25 سال بعد جب علی کے ہاتھ میں امامت آئی، دیکھو کیا 25 سال بعد ظاہری طور پہ علی کے ہاتھ میں امامت آئی۔ علی شبر ابی طالب نے پہلا کام کیا امامت کی ترویج کے لیے کیپٹل تبدیل کی۔ نہیں توجہ کیا، کیپٹل تبدیل کیا علی نے۔ جتنے نبی کے بعد آئے انہوں نے حکومت کی نبی کے منبر پہ بیٹھ کے، علی نے امامت کی مدینے میں نہیں، کوفے میں بیٹھ کے، کیپٹل بنایا کوفے کو۔ اور کوفے کو جب مولا کیپٹل بنا چکے اور کوفے میں حکومت قائم کر چکے، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی میں، تو علی کے مقابلے میں، علی کی امامت کے مقابلے میں شام میں ایک حکومت قائم ہوئی۔ کل کی گفتگو ذہن میں رکھنا، شام میں
ایک حکومت قائم ہوئی اور جس حکومت کا نعرہ یہ تھا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ بنا رہے ہیں. توجہ کی. اب کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے ملکوں کی گورنمنٹ ساتھ نہ دے، تعاون نہ کرے. جب شام میں حکومت بنی تو فقیر شام نے کرتی ہے آپ کی اپنی یار کیا سننے آئے ہو آپ. چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں، جو نہیں پہنچے وہ بھی پہنچ جائے. فرعون شام نے حسین کی مارادی ہو نمرود شام کو قریب بلایا. یزید کو قریب بلا کے اس نے کہا کہ میں نے اسٹیٹ بنائی ہے، اسلامک اسٹیٹ، یہ گورنمنٹ، یہ حکومت، یہ ایسے کامیاب نہیں ہوگی، ہمیں دوسرے ملکوں کی مدد چاہیے. تو ایسے کار ایک چھوٹا سا وفد لے اور اس وفد کو روم لے جا اور کیسر روم سے، بادشاہ روم سے جا کے ہماری حکومت کے لیے مدد طلب کر. توجہ فرمائیے گا. مضمون کی بندش دیکھنی ہے، لفظوں کی گرفت دیکھنی ہے، پھر بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی. توجہ. اس نے 4-5 لوگوں کو ساتھ لیا، چھوٹا سا وفد بنا کے شام سے چلا. باپ کی بغیرتی لے کے حسین کی مارادی ہو جاتے بولے ہو. باپ کی بغیرتی لے کے، دادا کی بددیانتی لے کے، دادی کا سخت کلیجہ لے کے یہ چلا. جب روم پہنچا تو بادشاہ روم کے دروازے پہ پہنچا تو نوکروں نے روکا. روکے کا کدھر منہ اٹھایا ہے؟ کہا بادشاہ سے ملنا ہے. کہا کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، کوئی اجازت نامہ، کوئی ملاقات کے لیے؟ کہا نہیں وہ تو کچھ نہیں ہے. کہا اسے پتہ ہی نہیں ہے تو کون ہے، منہ اٹھا کے چلا آیا ہے. توجہ کیجیے گا سسو. کہا تو ادھر رک، ہم پہلے بادشاہ سے پوچھیں گے پھر تجھے بتائیں گے. تاریخی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں نقش ہو جائے ہم اسے امام مانتے ہیں وہ ہے کیا. ہاں میں پوری توجہ چاہتا ہوں، ذرا سی تمہید ہے، اسے وصول کیجیے گا. منزل آپ کی ایسے ہوگی کہ آپ ہوا میں پرواز کر کے خود نجف پہنچ جائیں گے. ہاں پوری توجہ چاہتا ہوں. کا دروازے پہ رک، ہم بادشاہ سے پوچھ کے آتے ہیں. بادشاہ کے پاس نوکر گئے اور نوکروں نے بادشاہ کے پاس جا کے کہا کہ روم سے خلیفہ المسلمین آیا ہے، وہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے. جملے کی نزاکت پہ توجہ چاہتا ہوں. بادشاہ نے اپنے جبے میں سے کاغذ نکالا، قلم نکالی، نکال کے کہا یہ کاغذ قلم لے جاؤ، جو روم سے آیا ہے اس سے لکھوا کے لاؤ. تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہاری حکومت کب سے بنی ہے. مرضی ہے یار آپ کی اپنی، تمہاری حکومت کب سے بنی ہے، کیا لکھوا کے لاؤ. اس نے کاغذ قلم دیا، اس کے پاس آیا، اس نے جملہ لکھا، میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. توجہ فرمائیے گا، جملے پہ توجہ فرمائیے گا. پوری جملے پہ توجہ فرمائیے. جو اس نے تحریر لکھی اس تحریر پہ آپ کی توجہ چاہتا. میں یزید ابن معاویہ. اس تقریر کو ذہن میں رکھیے اور سمجھیے کہ آپ کی نااتفاقی کا نتیجہ ہے جو بل پاس ہوا ہے اور کسے بچایا جا رہا ہے اور کیوں بچایا جا رہا ہے. پوری توجہ فرمائیے گا. اس نے جملہ لکھا میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان خلیفۃ المسلمین من الشام. میں یزید معاویہ کا بیٹا ابو سفیان کا پوتا مسلمانوں کا خلیفہ شام سے. یہ تحریر لکھ کے نوکروں کو دی. نوکر بادشاہ کے پاس لائے. بادشاہ نے اس تحریر کو پڑھا. یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان خلیفۃ المسلمین من الشام. قریب بیٹھا تھا بادشاہ کا وزیر.
ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جان کی امان پاؤں تو ذرا تحریر پھر پڑھنا، جو ابھی تک نہیں بول سکے توجہ کرنا، ذرا تحریر پھر پڑھنا۔ اس نے پڑھا کہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان خلیفۃ المسلمین من الشام، وزیر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں نے تو سنا ہے مسلمانوں کا خلیفہ کوفے میں رہتا ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوفے میں ہے۔ اس نے لکھا ہے شام، کہ شام میں رسول کی حکومت کب سے بن گئی، شام میں خلیفہ رسول کب سے بن گیا، خلیفہ رسول تو کوفے میں ہے۔ بادشاہ تجسس میں آیا، کہا اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ، وزیر کو قریب بلایا جو ابھی تک نہیں بول سکے، کہا جلدی جا روم کے بازار میں جا، اور روم کے بازار میں 2 آدمی تلاش کر کے لا، ایک کوفے کا ہو ایک شام کا ہو۔ توجہ کیجیے گا، ایک کوفے کا ہو ایک شام کا ہو۔ وہ جلدی سے وزیر بازار میں گیا، 2 آدمی تلاش کیے، ایک کوفے کا ایک شام کا، تلاش کر کے بادشاہ کے دربار میں۔ جو جملے کی نزاکت سن کے بولنا چاہتے ہو، پتہ نہیں میں کس وجہ میں پڑھ رہا ہوں، کس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اور آپ کس وجہ میں سماعت فرمائیں گے۔ بادشاہ نے پہلے کوفے والے سے پوچھا تو نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جملے کی نزاکت کو دیکھ رہا ہوں، تم نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ کوفے والے کہتا ہے میں نماز ہی اس کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب شام والے سے بادشاہ روم پوچھتا ہے تو نے اپنے خلیفہ کو دیکھا ہے؟ تو کہتا میں پیتا ہی اس کے ساتھ ہوں۔ پڑھ گیا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی اطلاع محترم، یہ خطابت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ وزیر قریب آ کے کہتا ہے بادشاہ آپ کو پتا چل گیا حق پہ کون، باطل پہ کون، نمازی کون۔ ابھی بھی پتہ نہیں چلتا حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، سچا امام کون ہے، جھوٹا امام کون ہے۔ کبھی کیسے پتہ چلے گا؟ کہا ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ خیموں میں بٹھا، اور جلدی سے بازار جا 2 مسافر خرید کے لا۔ وزیر جلدی سے بازار گیا، مسافر خرید کے لایا۔ ایک مسافر کو کوفے والے کے خیمے میں، ایک مسافر کو شام والے کے خیمے میں، اور دونوں سے کہا جیسا جیسا یہ اپنے امام کا حلیہ بتائیں جیسی ویسی تصویر بنا۔ جیسا جیسا حلیہ بتائے ویسی ویسی تصویر بنا دو۔ اب کوفے والے نے جیسا حلیہ بتایا مصور نے ویسی تصویر بنا دی، شام والے نے جیسا حلیہ بتایا مصور نے ویسی تصویر بنا دی۔ تصویریں بن گئی، دونوں تصویریں کیسر روم کے دربار میں آئی، دائیں جانب کوفے والے کی تصویر، بائیں جانب شام والے کی تصویر۔ وزیر قریب آ کے کہتا ہے بادشاہ انصاف کرنا، شکلیں دیکھ کے نہیں پتا چلتا حق پہ کون۔
کہ سلونی پوچھ لو میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا شجر بولا حجر بولا علی مولا علی مولا خاندان سیدات آیات معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات. مولا نے پوچھا کہ مجھ سے تم جو پوچھو گے اس کا جواب قرآن سے دوں گا. تو فقیر شام نے ایک سوال پوچھا بھیا علی ایک بات قرآن سے ثابت کرو گے؟ کہا کیا آپ بنی ہاشم والوں کی داڑھی بڑی گھنی ہوتی ہے اور ہم بنی امیہ والوں کی داڑھی کہیں کہیں ہوتی ہے؟ قرآن سے ثابت کرو. قرآن سے بتاؤ آپ کی داڑھی گھنی ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے ہماری کہیں کہیں ہوتی ہے کہیں کہیں نہیں ہوتی ہے. علی نے قرآن کی آیت پڑھی والولد الطیب یخرجہ نبتہ بإذنہ ولا خبث لا یخرج الا ناکدا. طیب اور طاہر زمینیں گھنی فصلیں دیتی ہیں اور خبیث زمینیں کہیں کہیں پہ. نہیں دونوں تصویروں کو دربار میں لگا دوں اور میری سلطنت میں جتنے علماء ہیں توجہ کیجیے گا. زبور والا ہے زبور لے آئے, تورات والا ہے تورات لے آئے, انجیل والا ہے انجیل لے آئے, قرآن والا ہے قرآن لے آئے, تفسیر والا ہے تفسیر لے آئے, حدیث والا ہے حدیث لے آئے, روایت والا ہے راوی آ جائے, محدث والا ہے تو حدیثیں لے آئے. سارے میرے دربار میں جمع ہوئے. اب چونکہ بادشاہ کا حکم جاری ہو گیا, ایمرجنسی نافذ ہو گئی, سارے علماء کتابیں اٹھائے, تفسیریں اٹھائے, تورات, انجیل, زبور, قرآن. بادشاہ کے دربار میں کرسیاں سج گئی, علماء جمع ہو کے کتابوں کا ڈھیر لگ گیا. کہا بادشاہ سلامت خیریت ہے؟ اتنا ایمرجنسی حکم کا میرے دربار میں لگی ہیں 2 تصویریں. اپنی اپنی کتاب کھولو اور جس کتاب میں جس تصویر کا حلیہ ملتا ہے اس کے نیچے دستخط کر دو. جس کتاب میں جس تصویر کا حلیہ ملتا ہے اس کے نیچے دستخط کر دو. تورات والوں نے تورات کھولی, انجیل والوں نے انجیل کھولی, زبور والوں نے زبور کھولی, قرآن والوں نے قرآن کھولا. دیکھتے بھی جا رہے ہیں, پڑھتے بھی جا رہے ہیں, دستخط کرتے جا رہے ہیں. جب سارے علماء نے پڑھ کے سائن کر دیے, دستخط ہو گئے, قرآن, تاریخیں, تفسیریں, آسمانی کتابیں بند ہو گئی. وزیر قریب آیا, کہا بادشاہ آپ کو نہیں پتہ چلا کوفے والی تصویر کے نیچے دستخط ہیں, شام والی کے نیچے کسی نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا. نہیں چلا حق پہ کون ہے, باطل پہ کون ہے. بادشاہ کہا نہیں ابھی بھی میں مطمئن نہیں. کہا پھر کیسے مطمئن ہوگا؟ کہا کہ شام والا ہے, توجہ, کوفے والے کو بلاؤ. وزیر کہتا کوفے والا کوئی عام نہیں, اچھا ہے.
کا کوفے والا کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، لوگ چل کے اس کے دروازے پہ جاتا اس نے کہا تجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، لا کاغذ قلم مجھے دے۔ پورے جملے کی نزاکت پہ توجہ، کیسر روم کا جملہ ہے تو اس نے لکھا ہے، آخری تک جو پیچھے بیٹھے ابھی تک نہیں بول سکے ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے کاغذ قلم لکھ کے خط لکھا اور خط بھیجا اس نے کوفے میں۔ مولا منبر کوفہ پہ بیٹھے تھے جب خط پہنچا اور خط کھولا، مولا نے تو تحریر لکھی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نیچے جملہ لکھا تھا کہ دین پہ مشکل بن گئی ہے، یا آپ آئیں یا اسے بھیجیں جو آپ جیسا ہو۔ امام نے خط کو پڑھا، امام کے پہلو میں دائیں جانب امام حسن تھے۔ کل کی گفتگو سے جڑ گیا، امام حسن کو کہتے بیٹا حسن کھڑا ہو، یزید کو تلوار سے کربلا میں حسین بعد میں مارے گا، تو روم جا کے زبان سے مارا۔ باپ کا کلے ایمان کا ایمان لے کے یہاں سے گفتگو چلی تھی، توجہ نہیں کیا آپ نے، کلے ایمان کا ایمان لے کے، دادا کی وفا لے کے، دادی کی امانت داری لے کے، باپ کی گراج سے فرشتوں کی دربانی میں، عصمت کے وصال میں، عفت کے حجاب میں، تولا کا مسلح بغل میں لیے ہوئے، تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے، چلے روم پہنچے، شاہی مہمان خانے میں بٹھایا گیا۔ وزیر بادشاہ روم کے قریب آ کے کہتا ہے شام والا پہلے تھا، کوفے والا بھی آ گیا ہے، اب فیصلہ کیسے ہو؟ کا دربار سے لے کر دونوں کو بلائیں گے، فیصلہ کر لیں۔ اچھا کہا کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا کہ پہلے دربار لگتا تھا ہمارے دربار میں، اب دربار اٹھاؤ اور بازار میں لگاؤ۔ توجہ کیجیے گا، دربار اٹھاؤ بازار میں لگاؤ۔ وزیر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جان کی امان پاؤں، یہ بازار میں کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ چور کی چوری چوراہے میں پکڑی جائے۔ توجہ پوری، بازار بند ہو گئے، شٹر ڈون ہڑتال، سارا بازار بند، پورا روم جمع، پورے روم میں عام چھٹی، سارا بازار بند، اور ایسے تھا جیسے روم میں 14 اگست ہو، ہر دکان بند، بازار بند، سارے بازار میں جمع ہو، علماء بھی آ گئے، سب جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب دربار سج گیا، کیسے روم نے 3 سیڑھیوں والا منبر اپنے لیے بنوایا، اس پہ آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے اس پہ آ کے بیٹھا، توجہ، مضمون کی بندش، جملوں کی ترتیب، لفظوں کی ادائیگی، اس پہ آپ کی توجہ چاہتا۔ ایک مرتبہ کیسے روم نے کہا کہ پہلے شام والے کو بلاؤ۔ شام والا چلا، اب تک کا تمغہ گلے میں ڈال کے، لعنتوں کے حصار میں، بستیوں کے راستوں سے گزرتا ہوا، جیسے ہی کیسر روم کے دربار میں پہنچا، پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر سامنے دیکھا، بادشاہ کا روب، جلال، دبدبا دیکھا، اس کی ہیبت دیکھی، اس کی سلطنت دیکھی، سلطنت کا معیار دیکھا، سلطنت کی خوبصورتی دیکھی۔ دور سے ہی بادشاہ روم کو دیکھ کے، دیکھنا میری طرف، دور سے ہی بادشاہ روم کو دیکھ کے توجہ کیجیے گا، چیزوں میں کسی منزل کی جانب لے جانا
पहली सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरी पे घुटना रखा, बादशाह रूम का हाथ पकड़ा, उसे बोसा दिया, कहा ठीक है मुझे पता चल गया तू क्या है, बैठ जा। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, वज़ीर से कहा जल्दी कर, अब कूफे वाले को बुला। कूफे वाला चला कोसर का तमगा पहन के, चला कोसर का तमगा पहन के, बाप की दुआओं से तूफानों की छाओं में कूफे वाले ने जैसे ही तवज्जो कीजिएगा, कूफे वाले ने जो अभी तक नहीं बोल सके, इमामत की शान में इतना बड़ा जुमला है, अगले साल तक दांत दो दांत कम है, जुमला वजनी है। कूफे वाले ने दरबार में पहला कदम रखा तो आसमान की तरफ मुंह करके कहा हम है उस खुदा की कि जिसने कायनात को हमारे लिए और हमें अपने लिए बनाया। आपसे, लेकिन मेरी तरतीब का एक फिक्रा जिसे मैं अब बयान करना चाहता हूँ उसमें पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जैसे ही इमाम हसन ने कदम रखा, कैसे रूम ने चेहरे की ज़ियारत की, तख्त से नीचे उतरा, इमाम के करीब आया, एक घुटना जमीन पे रखा, इमाम का हाथ पकड़ा, इमाम के हाथ का बोसा दिया, देखे बड़े इख्तिराम के साथ कहा आइए मिंबर पे बैठिए। ये तो उसका अदब था, लेकिन इमाम देखिए, इमाम कहते हमारी आदत नहीं हम किसी के मिंबर पे कब्जा करें। मिंबर बनवाया गया, वहां पे इमाम को बिठाया, इमाम बैठे, पूरे मजमे से खिताब किया कैसे रहूं, पहले आने वाला कैसा था। सारे मजमे ने कहा मजबूर बाप का मजबूर बेटा। जैसे ही मजमे की गवाही मिली, दूसरे आने वाले से क्या पता चला, का मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा। वज़ीर करीबा को कहता है अब तो मजबे ने तारीफ कर दी, उम्मत ने तारीफ कर दी, अब तो समझ में आ गया हक पे कौन, बातिल पे कौन। यानी अभी भी मुझे इत्मीनान नहीं, तवज्जो ज़ीज़ान मोहतरम, अभी भी मुझे इत्मीनान नहीं का कैसे होगा। का 5 पहलवान ले अंदर खैमे में जा, एक संदूक पड़ा है उसे घसीट के ला, घसीट के लिया, खोला, उसमें से एक तस्वीर निकाली, कहा शाम वाले से पूछ ये बता किसकी है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। वो वज़ीर तस्वीर लेके चला, शाम वाले के करीब आकर कहता बताइए किसकी है। उसने तस्वीर को पकड़ा,
दाएं बाएं ऊपर नीचे का पता नहीं। कैसे रूम में तख्त पे बैठ के कहा तेरे बाप को पता होगा। जुमला सुनिएगा, उसने कहा अगर मेरे बाप को पता होता तो मुझे बता के भेजता। जमाने ने इतना जाहिल बेटा नहीं देखा जो खड़े दरबार में अपनी जिहालत का ऐलान भी कर रहा है और अपने बाप की जिहालत का ऐलान भी कर रहा है। अब कैसे रूम खुद तक से उतरा, अपनी आवाज से तस्वीर को साफ किया। तस्वीर को साफ करने के बाद इमाम से करीब आया, कहा मौला बताइए ये किसकी तस्वीर है। इमाम कहते मैं नहीं बताऊंगा। मजमे में 6 कोइयां, न शाम वाला बता रहा है न कूफे वाला बता रहा है। पता कैसे चले हक पे कौन है बाकी पे कौन है। तारीख में जुमला आराम से लिखा है, मैं भी आराम से पढ़ता हूँ, आप जोर से सुनिए। कैसे रूम तस्वीर इमाम हसन के करीब करके कहता मौला मुझे पता है आपको पता है। मुझे पता है कि आपको पता है। इमाम कहते मुझे पता है नहीं बताऊंगा। का मौला क्यों? का इस एक तस्वीर का तो मैं बता दूंगा, वो जो संदूक में 312 और है उनका कौन पता है। सारा मजमा हैरान परेशान, इसे तो इतना भी पता है कि संदूक में 312 और भी है। कमाल है। एक मर्तबा उसने कहा कर इमाम ने कहा कि अगर तू नाम पूछना चाहता है ना तो इतना तो वक्त नहीं है कि इतनी कीले मंगवाए और तस्वीरें लगाए। अपने 313 सिपाही खड़े कर जो तवज्जो जिदारे वो 313 सिपाही खड़े कर और हर एक के हाथ में तस्वीर दी। उसने सिपाही खड़े किए, हर एक के हाथ में तस्वीर दी। इमाम उठे और उठने के बाद कैसे रूम का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा ये आदम की तस्वीर है, ये नूह की तस्वीर है, ये इब्राहिम की तस्वीर है, ये मूसा की तस्वीर है, ये ईसा की तस्वीर है, ये मेरे नाना मोहम्मद की तस्वीर है। जैसे ही तस्वीरों का इमाम ने बताया पूरे दरबार में ऐलान हो गया हसन हक पे हसन सच्चा, हसन हक पे हसन सच्चा। एक मर्तबा रूम ने इमाम हसन से अपना हाथ छुड़ाया और भरे हुए दरबार में अपने हाथ से इमाम का हाथ पकड़ कर बुलंद किया और बुलंद करके कहा और जमाने वालों जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, खानदाने सैयदा ताहिरा मासूमा फातिमा ज़हरा पर बुलंद तरीन जाने लगा। इमाम हसन ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के सारे खड़े होकर दाद दो तो हक अदा नहीं होगा जो इमाम हसन का जुमला है, मेरा नहीं इमाम हसन का, और दाद मुझे नहीं इमाम हसन को। कैसर रूम जाने लगा तो इमाम ने हाथ पकड़ा, कहा कैसर रूम किधर जा रहा है? कहा मिंबर पे। कहा एक बात सुनते जा, शुक्र कर कि हसन आया है, अगर हसन का बाप आता तो तस्वीरें खुद बोल के बताती है। मुर्दाबाद, अहले बैत कुल दुश्मनात ऐलान
توجہ فرمائیے گا. اب جو تاریخ میں جملہ لکھا ہے جس کے لیے محنت کی ہے وہ جملہ آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں. پوری توجہ چاہیے. اس جملے کے لیے وقت گزر گیا ہے, مجھے وقت کا احساس بھی ہے, وقت کی غربت بھی ہے, فضائل کی دولت بھی ہے. میں چاہتا ہوں کچھ عرض کر دوں. زندگی کا کیا بھروسہ, نصیب ہو یا نہ ہو, بچوں کی آگوش میں کچھ ڈال دوں. توجہ کیجیے گا. تاریخ نے جملہ لکھا ہے اور تاریخ نے لکھا نہ ہوتا میں کبھی پڑھتا نہ. تاریخ نے جملہ کیا لکھا ہے, کیسر روم یزید کے پاس آ کے کہتا ہے خود جائے گا یا میں بھیجوں گا. امام حسن کے پاس کیسر روم نے تحفے تحائف بھیجے. امام حسن ایک مرتبہ کوفے واپس آئے. ادھر فرعون شام اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے آ جاؤ دربار سجاؤ, ابھی نمرود شام آنے والا ہے. وہ آ کے بتائے گا کہ کیسر روم نے استقبال کیسے کیا, کیسر روم نے احترام کیسے کیا, کیسر روم نے عزت کتنی دی, کیسر روم نے مدد کتنی کی, کیسر روم نے ہمیں مضبوط کیسے کیا. ایسی گول میز کانفرنس سب کو جمع کر رہا ہے. میرا بیٹا آئے گا, اس کے سامنے بتائے گا کہ کیسر روم نے کیا 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 کیا. ادھر یزید آیا مجمع لگا ہوا ہے. اس نے قریب بلا کہ آپ بیٹا بتا کیسر روم نے کیسا استقبال کیا. کہ بابا اندر چل. توجہ نہیں کی, نہیں بیٹا اندر نہیں جانا, یہی پہ بتا یہ مجمع تیرے لیے جمع کیا ہے, انہیں بتا تیرا استقبال کیسا ہوگا. نہیں بابا اندر چل. نہیں ادھر ہی بتا. نہیں بابا کا اچھا نہیں ہٹتا تو سن لے پھر ذلیل ہو کے آیا ہوں. ذلیل ہو کے آیا ہوں. اس کا چہرہ لال ہوا کا کس کی جرأت میرے بیٹے کو ذلیل کرے. یہ بھرے ہوئے مجمع کے سامنے کہتا اگر تو نام سنے گا نا تو تو بھی کرسی پہ بیٹھ جائے گا. کہا بتا کس نے تجھے ذلیل کیا. کہا علی کے لال حسن نے. ایک مرتبہ بھرے ہوئے مجمع میں کہتا شکر کر تجھے کائنات کے بغیرتوں نے ذلیل نہیں کیا, کائنات کے عزتدار نے ذلیل کیا. سیدہ عزت عطا فرمائے. وقت نہیں رہا میرے پاس ورنہ میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا. بس جلدی جلدی خاندان امامت چنے اور میں مصائب کی منزل کی جانب آتا. اب یزید کہتا ہے کہ بابا مجھے حسن سے بدلہ لینا ہے. جو مجھے حسن سے بدلہ لینا. اس نے کہا نہیں رہنے دے, اسی حسرت میں بابا مارا گیا, اسی حسرت میں میں بیٹھا ہوں, ہم سے نہیں لیا جائے. نہیں مجھے بدلہ دینا ہے. کہا پھر انتظار کر. اب انتظار ہونے لگا. ایک دن اس نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد خاتم بدہن امام حسن کو ذلیل کرنے کے لیے اس نے پورے اپنے امت میں پیسے بانٹے اور حسن کو دعوت دی. اور لوگوں سے کہا جب حسن آئے تو استقبال کے لیے کھڑا نہ ہونا, اور جب حسن آئے تو اس کے سامنے اپنے اپنے ماں باپ کی فضیلتیں بیان کرنا. حسن خود ہی شرمندہ ہوگا. اور جتنی میں نے سب کو بانٹی ہے نا اتنی دولت میں حسن کو دوں گا. حسن لے گا تب بھی ذلیل ہوگا, نہ لے گا تب بھی ذلیل ہوگا. گول میز کانفرنس دیکھی اس کی, سوچ دیکھی اس کی. اس نے کہا ٹھیک ہے. فقیر شام نے جملے کی توجہ کریں. فقیر شام نے امیر صبح و شام کے بیٹے کو حسین کا ہمارا پیغام بھیجا. امام حسن چلے اور جیسے امام حسن پہنچے وقت گزر گیا تھا, وہ اپنی ساری دولت بانٹ چکا تھا. امام حسن کو دیکھ کر تھا اچھا تو لیٹ آیا ہے نا کہ تو سمجھتا ہے کہ میری دولت ختم ہو گئی ہے. وہ کہا جتنی صبح سے لے کے شام تک پارٹی ہے اتنی صرف حسن کو دو. دولت لا کے
امام حسن کے سامنے رکھی. قبیلہ ہم ذہن میں رکھنا. امام حسن کے سامنے رکھی. رکھ کر لے کیا یاد کرے گا؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں. نہیں جملہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کیا یاد کرے گا؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں لے ساری دولت. ادھر امام حسن کی جوتی نے کروٹ لی. توجہ چاہتا ہوں. امام حسن کی جوتی نے کروٹ لی. وہاں دروازے پہ کسی نوکر کے مقدر نے کروٹ لی. جیسے ہی اس نے امام حسن کی جوتی کی کروٹ دیکھی جلدی سے دروازے سے آیا, اپنا عمامہ اتارا, اپنے امامے سے جوتی صاف کی, امام حسن کو پہنائی. امام نے کہا یہ دولت لے جا. امام نے کہا یہ دولت لے جا. امام نے کہا یہ دولت لے جا. دونوں باپ بیٹا. اے حسن اتنی دولت اپنے جملے پہ غور کر. تو ہندا کا بیٹا ہے امامت کہاں پہ چلی. امام حسن نے وہاں پہ پورا ایک جملہ پڑھا. ایک خطبہ ہے, پورا خطبے کا وقت نہیں, بس ایک لائن پڑھنی ہے اس خطبے کی. امام حسن نے بڑے ہوئے دربار میں کہا فقیر شام انہیں درمیان میں کیوں لایا ہے, ان کا ذکر کیوں کرتا ہے. آپ بڑے دربار میں تو بتا تو کیا ہے. میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. امام حسن نے بڑے ہوئے دربار میں کہا الحمدللہ الذی دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اپنی ذات کی دلیل بنا کے بنایا. میرا جملہ نہیں, جو کفر کا فتویٰ لگا دو, میرا جملہ نہیں. امام حسن کا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ذات کی دلیل بنا کے بھیجا. اگلا جملہ جہاں تک میں لایا ہوں آپ کو کہ ایمان کس خاندان کا ہونا چاہیے. امام حسن نے بھرے ہوئے دربار میں کہا کہ وہ آل ابراہیم و سلالت اسماعیل. حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں آل ابراہیم بنایا اور سلالہ اسماعیل سے بنایا. امام وہ ہوتا ہے جو نسل ابراہیم سے ہو, سلالہ اسماعیل سے ہو. سلالہ اسماعیل سمجھ تو کسے کہتے ہیں؟ سلالہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھیے گا سلالہ کسے کہتے ہیں. اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں نے آدم کو سلالہ مٹی سے پیدا کیا, مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. توجہ نہیں کی آپ نے. اس تقریر کو ذہن میں رکھنا, کل کی تقریر بڑی اہم ہے. جس موضوع تک میں آپ کو لے آیا کل یہیں سے دوبارہ شروع کروں گا جہاں سے چھوڑ رہا ہوں. امام نے کہا کہ میں سلالہ اسماعیل سے ہوں. اللہ نے آدم کو مٹی کے جوہر سے بنا کے کہا میں نے مٹی کے سلالے سے بنایا. کیا مطلب سلالے کا؟ سلالہ اسے کہتے ہیں جو کسی نطفے سے نہ بنا ہو. مرضی ہے آپ کی اپنی یا جو خاموش کر رہے ہو. امام حسن نے بھرے دربار میں کہا ہم سلالہ اسماعیل سے ہیں, کسی نطفے سے نہیں. سمجھ میں امامت آ جاتی کبھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں اجرت من الزہرا فضائل نبی بن کے سناتے, مصائب غریب بن کے سناتے.
گریبان چاک کر کے سر میں خاک ڈال کے بقیہ کی طرح منہ کر کے کہا کرو زہرا تیرے بچوں کو بڑا ارمان ہے۔ آج جو روایت پڑھنے لگا ہوں نا، سیدہ کی مہر ہے اس روایت پہ۔ جہاں کہیں جاتا ہوں تو لوگ فرمائش سے سنتے ہیں کہ اللہ یہ پڑھیے، یہ مہر والی روایت سنا رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لی سن لی تو بستر سے جب لیٹو گے تو تب بھی رونا آئے گا۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے، علامہ دربندی، آیت اللہ زنجانی، علامہ نقل، تینوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھا۔ حوالے سے یہ دے رہا ہوں کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو آج تک سنا نہیں، اس لیے حوالے دے دیے تین کتابوں کے، تینوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب شام غریبہ کی رات یہ آواز بلند ہوئی، لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔ ساتویں امام کہتے ہیں کہ جب اہل حرم کو قید کر کے یزید کے دربار کے دروازے کے باہر لایا گیا، مغرب کا وقت تھا، جب دروازے کے اندر لایا گیا تو فجر کا وقت تھا۔ صدقے 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 مصائب کا بڑا فکرہ پڑا ہے، میں نے آپ نے بڑی آرام سے سنی۔ راوی بھی کوئی عام نہیں، ساتواں امام ہے۔ دروازے کے باہر مغرب کے وقت، دروازے کے اندر فجر کے وقت 72 گھنٹے تک سید زادیہ کھڑی رہی، کسی نے اتنا نہیں کہا تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ۔ زہرا اجرکم من الزہرا، سید نوازوں پر صدقے صدقے۔ امام فرماتے ہیں ادھر یزید کی بیٹی رملہ اپنی ماں ہندہ سے کہتی ہے ماں سنا ہے بابا فتح کر کے آیا ہے، چلو ذرا چل کے بابا کو مبارکباد دے۔ کہتی بیٹی تو چلی جا، میں رات سے بڑی پریشان ہوں۔ اماں تو کیوں پریشان ہے؟ بیٹی میں نے رات میں بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اماں کون سا خواب دیکھا ہے؟ بیٹی آدھی رات کا وقت تھا، ایک برقع پوش بیوی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا اور ایک ہاتھ سے میرے گھر کے صحن میں ماتم کر رہی تھی۔ تو چلی جا، لیکن جانے سے پہلے دعا کے ہاتھ بلند کر مدینے میں میری مرشد ذاتی زینب خیر سے ہو۔ رملہ نے دعا کی، ماں نے آمین کہا، کہا اماں جاؤں، کہا چلی جا۔ رونے کا جملہ ہے جو ماتم کی نیت سے آئے۔ ابھی یزید کے دربار سے چند قدم دور تھی، ایک سپاہی نے آواز دی راستہ دو امیر کی بیٹی آ رہی ہے۔ ہوا نے یہی آواز 4 سال کی بطول کے کانوں تک پہنچا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی تیری ذات بڑی بے نیاز ہے۔ یزید کی بیٹی ابھی دربار آئی نہیں ہے، راستہ بھی مل رہا ہے، سلام بھی کیا جا رہا ہے، محمد کی بیٹیاں 72 گھنٹے سے کھڑی ہیں۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ شرم نہیں کبھی اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، پتہ نہیں کس کے پہلو میں خون رونے والا امام آیا ہوگا۔ میرا بارہواں امام آج بھی کہیں نہ کہیں موجود اس آنسوؤں کی تائید کر رہا ہوگا، اس ماتم کی تائید۔ شرم نہیں کبھی اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا۔ 72 گھنٹے تک سید زادیہ کھڑی۔ ایک مرتبہ رملہ آئی، باپ کی گود میں بیٹھی، بیٹھنے کے بعد ان سروں کو دیکھنا شروع کیا جو نوکے نیزہ پہ ہے۔ کوئی 32 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 13 سال کا ہے، کوئی 9 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے۔ دیکھتے دیکھتے رملہ کی نظر ایک ایسے سر پہ پڑی جو 6 ماہ کے بچے کا سر تھا۔ دیکھ کے کہتی بابا یہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ بھی کہتے شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، جو دشمن کی بیٹی کی نظر میں خوبصورت ہو، اللہ جانے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، اللہ جانے وہ بہن کی نظر میں کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ کہتی بابا اب ایک سوال پوچھوں، ماں بہنی بیٹیوں کے حصے کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ بابا اس بچے کی ماں ابھی تک زندہ ہے؟ بچے ہیں آپ کی اپنی اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، اس بچے کی ماں ابھی تک زندہ ہے کہ بیویوں کی حرمت سے دوبارہ آگے بڑھی اور ماتم کر کے کہتی پیاسے کی ماں ابھی تک زندہ ہے۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کہتی بابا اگر تو اجازت دے اس سال کو محل میں لے جاؤں، جو ابھی تک نہیں رو سکے ان کے لیے فکرہ ہے۔
कहता बेटी क्या करेगी? का बाबा इसे लोरियां दूंगी। हाय 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 अल्लाह जाने जब लोरी का नाम आया होगा, माँ पे क्या गुजरी होगी, बहन पे क्या गुजरी होगी। सैयदा इमाम सुबह को कबूल करे, इस नीचे गिरी है तो हुसैन की माँ कबूल करे। बाबा ले जाऊं क्या करेगी? बाबा लोरी दूंगी। अलेगा पीला तस्वीर देखना मेरी तरफ। रमला ने अस्कर का सारा अपने हाथों में लिया, जाने का इरादा किया। 4 साल की बतूल ने फुफी का दामन पकड़ लिया, पकड़ के कहती है फुफी अम्मा नहीं जाने दूंगी, यही सर है जिसके सहारे जिंदा हूँ। फुफी अम्मा बाबा गया वापस नहीं आया, फुफी अम्मा चचा गया वापस नहीं आया, फुफी अम्मा भाई गए वापस नहीं आए, इस सर के सहारे जिंदा हूँ। सहमी हुई बच्ची को देखा ना तो कहा बेटी क्या चाहती है? फुफी अम्मा मैं भी जाऊंगी। कहा तू भी चली जा। रमला सर लेके आगे आगे, 4 साल की बतूल पीछे पीछे, रमला आगे आगे, बतूल पीछे पीछे। रमला महल में दाखिल हुई, बतूल दरवाजे के पीछे छुप गई। नहीं आया वो मजलिस में तो इस फिक्रे पे भी नहीं रह सकेगा, मातम का फिक्रा है। रमला महल में दाखिल होके अपनी माँ हिंदा से कहती है माँ ये जो झूला तूने बनवाया है, इस झूले में इस सर को लोरी दे दूं। गजबनाक लहजे में कहती है ऐसा न करना, ये झूला मैंने अली असगर के लिए बनवाया है। जब लुटान मेहमान बन जाएगी, इस झूले में असगर को लोरियां माता। अजरकुम मिन ज़हरा, अजरकुम मिन ज़हरा। सैयदा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। कामना एक लोरी देने दे, सर को झूले से उठा लूंगी, एक से ज्यादा लोरी न देना। रमला ने सर रखा, अल्लाह जाने कौन सी लोरी पड़ी है। 4 साल की बतूल चीख मार के दरवाजे पे रश कर गई। हिंदा जल्दी से आई, बच्ची को उठाया, उठा के कहती बता तू कौन है? 4 साल की बच्ची कहती मैं मुसाफिरा हूँ। तब बता तू कौन है? 4 साल की बच्ची कहती मैं कैदर हूँ। कहती बता तू जात की कौन है? कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान है, दामन जला हुआ है। कहती साथ न पूछ, जिसे बताते हैं तमाचे मारकर। अजरकुम मिन ज़हरा, शर्म ने कमी अदा वाला ने मजलूम ने करबला।
صدقے